الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان رجلا في هجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله لكان الذاكر لله أفضل. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. 4 حدیثیں پڑھی، چاروں کا تعلق اللہ پاک کے ذکر سے ہے. پہلی حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی سی. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اگر زندہ اور مردہ کی مثال بڑی زبردست اور بڑی گہری مثال ہے، اور اس پر جو ہے بڑا طویل سوچ بچار، غور و فکر اور کلام کیا جا سکتا ہے. اگر مختصر طور پر دیکھا جائے تو زندہ ہماری دنیا کے اعتبار سے زندہ شخص جو ہے وہ ابھی تک دارالامتحان میں ہے، یعنی کہ اس کے پاس موقع ہے کہ وہ اعمال کو کرے اور اس اعمال کا اس کو فائدہ ہوگا، اس کو ثواب ملے گا. اور جو مر جاتا ہے اس کا جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، الا ہے کہ صدقہ جاریہ ہو، وہ الگ چیز ہے. لیکن عمومی طور پر جو آدمی مر جاتا ہے اس کا حساب کتاب بند ہو جاتا ہے. اب اس کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ کوئی عمل کر سکے. تو اسی طرح سوچو کہ جو آدمی اپنے دنیا کے اوقات کو اللہ کے ذکر میں خرچ کر رہا ہے، گویا کہ وہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اس کی مثال زندہ کی ہے کہ وہ بھی تک دنیا میں زندہ ہے اور اعمال میں لگا ہوا ہے. اور جو اللہ کے ذکر کو نہیں کر رہا، گویا کہ وہ مر چکا ہے، وہ اس زندگی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا. اس کی مثال مردہ کی سی ہے
کہ جیسے وہ کوئی اعمال نہیں کر سکتا اور اس کا جو ہے حساب کتاب، اس کا جو نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، تو اس کی مثال بھی ایسی ہے۔ تو ہر اوقات جو ہم اللہ کی یاد میں نہیں گزارتے، غفلت میں گزارتے، دنیا کے کاموں میں گزارتے، گویا کہ ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں، ہم اس اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ مثال ہے کہ جیسے ہم مرے ہوئے ہیں، ہم اس دنیا کے اوقات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ دوسری حدیث جو پڑھی کہ ایک آدمی جو ہے اس کے پاس بہت سارے درہم ہے، چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا ہے، یعنی اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس روپے ہیں، مال ہے، اور وہ اس کو یقسمھا خرچ کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے۔ اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، تو اللہ کے ذکر کو کرنے والا افضل ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ یعنی اللہ کا ذکر کرنا، اور حالانکہ یہ کام زیادہ آسان ہے، اگر اعمال کا مقابلہ کیا جائے کہ مشقت کس میں زیادہ ہے، تو پیسے خرچ کرنے میں زیادہ مشقت ہے، کیونکہ آدمی کا جو اس کا دل تو حریص ہوتا ہے مال کے اوپر، تو وہ اس حرص اور اس لالچ کو، اس حرص اور لالچ کو قابو میں کر کے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں تقسیم کرتا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی جو ہے وہ اس کو اللہ نے مال نہیں دیا ہے، تو وہ جو ہے کسی جگہ بیٹھ کر سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے ذکر میں لگا ہوا، اللہ کی یاد میں لگا ہوا، تو یہ ذکر کرنے والا افضل ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور اس حدیث کو طبرانی نے نقل کیا ہے۔ تیسری حدیث جو پڑھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کو کسی چیز پر افسوس نہیں ہوگا، کسی چیز پر ان کو حسرت نہیں ہوگی، کسی چیز پر ندامت نہیں ہوگی، لیکن ان گھڑیوں پر جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزری، وہاں پر ان کو اس کا افسوس ہوگا۔ اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز پر افسوس نہیں ہوگا، چاہے اس کے پاس دنیا کے اندر ساری دنیا بھی ہوتی تو بھی اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا، دنیا کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ان تمام اوقات پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کے بغیر گزرے، کہ جب اہل جنت دیکھیں گے کہ اللہ کی یاد پر کتنا اللہ پاک اجر دے رہا ہے اور کتنے جنت کے اندر جو ہے درجات مل رہے ہیں، کتنی جنت کے اندر جگہ مل رہی ہیں، ان کو افسوس ہوگا کہ ہم نے کتنے اوقات اللہ کی یاد کے بغیر گزارے۔ اگر وہ سارے کے سارے اوقات اللہ کی یاد میں گزر جاتے تو آج ہم کہاں سے کہاں ہوتے، جنت میں کہاں سے کہاں ہوتے۔ تو ان کو اس اوقات پر، اس گھڑیوں پر ان کو افسوس ہوگا۔ اس حدیث کو طبرانی اور بہقی نے نقل کیا ہے۔ اور چوتھی حدیث جو پڑھی
وہ ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے، اللہ کے ذکر کے لیے کوئی قوم جمع ہوتی ہے اور جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے اس حلقے کو گھیر لیتے ہیں اور وغشیتہم الرحمہ اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ اور ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، سکینہ یعنی سکون، اطمینان، چین ان پر نازل ہوتا ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ اور اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ میں ذکر کرتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کے یہاں ان کا ذکر کرتا ہے۔ اس حدیث کو مسلم، ترمذی، احمد وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ تو 4 حدیثیں پڑھی۔ پہلی حدیث کہ ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا، اس کی مثال مردہ اور زندہ کی۔ اگر ہم ذکر نہیں کریں تو گویا ہم مردہ ہیں، ہم جو ہے مر چکے ہیں، ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا، زندگی کا کوئی نصب العین نہیں رہا، کہ زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری عبادت سے، نہ اس کو کوئی ضرورت ہے ہماری عبادت، مگر ہمارا جو فائدہ اور نقصان ہے وہ اس سے جڑا ہو۔ اگر ہم اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو لگائیں گے تو ہم گویا کہ زندہ ہیں، ورنہ ہم مردہ ہیں، ہماری زندگی بے مقصد ہے۔ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، کہ 24 گھنٹے کے اندر کتنے گھنٹے ہم اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں اور باقی کتنا وقت جو ہے ہم دنیا میں اڑا دیتے ہیں۔ ذرا سوچو اس بات کو، ذرا غور کرو اس بات پر، تو پتہ چلے گا کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث کہ اللہ کے ذکر کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی جو ہے صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آدمی بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کر کے ان درجات تک پہنچ سکتا ہے جہاں وہ ایسے نہیں پہنچ سکتا، اس کے پاس مال اور اسباب نہیں، لیکن اللہ کے ذکر کے ذریعے سے وہ ان درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے ذکر کی ایک تسبیحات مقرر کرو کہ روزانہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 دفعہ پڑھوں گا، روزانہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ پڑھوں گا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 دفعہ پڑھوں گا، لا حول ولا قوة الا باللہ 100 دفعہ پڑھوں گا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 100 دفعہ پڑھوں گا۔ اس طرح ایک تسبیحات مقرر کرو۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم 100 دفعہ پڑھوں گا۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ 100 دفعہ پڑھوں گا۔ صبح کو اس طرح، شام کو اس طرح۔
اس طرح ایک پروگرام مقرر کرو. اس سے کیا ہوگا کہ پابندی میں آسانی ہوگی کہ بھائی یہ تسبیحات مجھے کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ مجھے مکمل کرنا ہے صبح میں اور شام میں. تو یہ تسبیحات کا ایک پروگرام مقرر کرو، کیونکہ پروگرام نہیں ہوگا تو پھر کبھی کرو گے کبھی نہیں کرو گے، پھر چھوڑ دو گے. جب پروگرام ہوگا تو پتہ ہے بھائی یہ تسبیحات مجھے پڑھنی ہے صبح میں اور شام میں، اور اتنی میں نے پڑھ لی، اتنی باقی ہیں، اب ہو گئی. اب یہ تسبیحات ہو گئی، اب چلتے پھرتے ذکر کرتے رہو، وہ تمہارا زائد ہے. باقی اتنی جو ہے وہ مجھے نکالنی ہے، اتنی مجھے نکالنی ہے پابندی کے ساتھ. تو ایسا ایک پروگرام مقرر کرو. تیسری حدیث جو میں نے پڑھی کہ اہل جنت جو ہے وہ ان تمام اوقات پر افسوس کریں گے جو اللہ کے ذکر کے بغیر چلے گئے. دیکھو بھائی، جنت والے بھی افسوس کریں گے، پھر جہنم والوں کا کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ. اور چوتھی حدیث کہ جب کوئی قوم جمع ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ہاں ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اور اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اس کا ذکر کرتے ہیں. اور اگر کوئی بھی نہ ہو، تم اکیلے ہو، تم اکیلے اللہ کا ذکر کر رہے ہو، تو انشاءاللہ تمہیں کو جو ہے فرشتے تمہارے قریب آ جائیں گے، تمہارے اوپر رحمت نازل ہوگی، سکینہ نازل ہوگی، ہاں، اور اللہ پاک جو ہے وہ تمہارا ذکر کرے اپنی بارگاہ میں. کتنی بڑی بات ہے. تو بھائی اس کے لیے پروگرام بنانے کو کون کون تیار ہے؟ یہ تسبیحات جو ہے وہ ہم مقرر کر لیں، تسبیحات ہم مقرر کر لیں، بھلے تھوڑے سے شروع کرو، ہاں 300 400 3-4 تسبیحات مقرر کر لو، چلو شروع تو ہوا ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ، چاہے تھوڑا ہو، چاہے کم ہو، مگر مستقل مزاجی کے ساتھ کہ آدمی اس کو پڑھتا رہے. دو تسبیح بھی نکالو، 2 تسبیح صبح کو، 2 تسبیح شام کو، اور اس پر مستقل عمل کرو، تو یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے. اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تم ایک دن 10 تسبیح نکالو، پھر دوسرے دن وہ کوتاہی کرو. تو ایسا ایک پروگرام بنا لو، انشاءاللہ اس سے تم دیکھو گے کہ تمہاری زندگی میں انقلاب آئے گا انشاءاللہ، ان تسبیحات کی برکت سے، سمجھ رہے؟ انقلاب آئے گا انشاءاللہ زندگی کے اندر، روحانیت، نورانیت، چین، سکون. ہاں، 5 وقت کی نماز کی پابندی. ایسا نہیں کہ تسبیح پڑھو اور نماز نہیں پڑھو. تسبیح تو فرض نہیں ہے، نماز تو فرض ہے، سمجھے نا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ مسجد کے اندر، یہ فرض واجب ہے، یہ فرض واجب ہے، یہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے. 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور ہے. صبح فجر میں الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ کے مسجد میں آنا، نماز پڑھنا. 5 نماز پابندی کے ساتھ مسجد میں ہونی چاہیے، سمجھے نا؟ اگر 5 نماز کی پابندی نہیں ہے، وہ سارا دن تسبیح پڑھتا رہے، وہ فاسق اور بدکار ہے اللہ کے نزدیک، سمجھے نا؟ شیطان کا بھائی ہے. کیونکہ نماز تو فرض ہے، سمجھے نا؟ نماز تو فرض ہے، نماز تو پڑھنا فرض ہے. تو 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو، سمجھے؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک تسبیحات کا ایک پروگرام اپنے لیے مقرر کرو کہ اتنی تسبیح میں صبح پڑھوں گا، یہ والی تسبیح میں شام کو. انشاءاللہ دیکھو گے کہ اللہ پاک کس طرح جو ہے وہ زندگی میں انقلاب لاتا ہے، کس طرح زندگی کے اندر جو ہے وہ تم محسوس کرو گے اس بات کو، چین اور سکون کو، اطمینان کو، برکات کو، انوارات کو. اس کے لیے کون کون تیار ہے؟
اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. ہاں یہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ تو پھر اللہ کے راستے میں جہاد بھی کریں گے. ہاں اللہ کے راستے میں لڑیں گے بھی اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے دشمنوں سے, ہاں اس کفر کے نظام کو ختم کرنے کے لیے. جب ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے پھر جہاد تو آگے کی بات ہے. ہاں جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کر سکتا وہ کبھی جہاد کر سکتا ہے؟ جہاد تو بہت بڑی قربانی ہے نا. ہاں تو یہ تمام فرائض ہم کو پورے کرنا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا